السلام علیکم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی معمولی انسان نہیں تھے۔ کچھ لوگ صدیوں کے بعد پیدا ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف ایک ہی بار پیدا ہوتے ہیں۔ ان جیسا کوئی دوسرا پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتی۔ سارے صحابہ در رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خود آئے اسلام قبول کرنے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخص ہیں جنہیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مانگ کر لیا ہے۔ بعض صوفیہ کہتے ہیں کچھ لوگ مرید ہوتے ہیں اور کچھ لوگ مراد ہوتے ہیں۔ مرید وہ ہوتے ہیں جو خود چل کر آتے ہیں، اور مراد وہ ہوتے ہیں جنہیں یہ کہا جائے کہ کاش یہ میرا بن جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، یا تو مسلمانوں میں کوئی عمر جیسا پیدا فرما دے یا پھر عمر کو ہی مسلمان بنا دے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانا مسلمانوں کی عزت کا سبب بنا، ان کا ہجرت کرنا مسلمانوں کے لیے نصرت کا سبب بنا، اور ان کی خلافت کرنا مسلمانوں کی طاقت کا سبب بنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیث میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس راستے سے گزرتے تھے ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا، لیکن پھر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس راستے پر آ جاتے تو عورتیں بھی دوڑ پڑتی تھیں اور جوان بھی دوڑ پڑتے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب راستے پر آتے تھے تو اتنا رعب اور دبدبہ ہوتا تھا کہ حضرت عمر کا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عمر، تو جس راستے سے گزرتا ہے نا تو شیطان اس گلی سے بھاگ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اے بلال، آج اذان چھپ کر نہیں بلکہ کعبے کی چھت پر جا کر دو تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ عمر اسلام قبول کر چکا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے بنی اسرائیل میں ایسے لوگ گزر چکے ہیں جن سے فرشتے باتیں کرتے تھے اگرچہ وہ نبی نہ تھے۔ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا اگر میری امت میں کوئی ایسا ہوا تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہمارے پیغمبر حضرت محمد کے بعد اس امت میں بہترین شخص ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک سے مانگا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کے لیے آقا کریم نے فرمایا
اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کو دیکھ کر شیطان راستہ بدل لیتا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کی بہادری دیکھ کر یہودی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اگر عمر 10 سال اور حکومت کرتے تو پوری دنیا میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم نافذ کر دیتے۔ سبحان اللہ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جو آج ہمارے آقا کریم کے مبارک قدموں میں آرام فرما رہے ہیں۔ آسمان کا ہر فرشتہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت کرتا ہے اور زمین کا ہر شیطان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوف سے لرزتا ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ اگر آپ سب کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے اور میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے۔ نیکی چاہے چھوٹی سی کیوں نہ ہو لیکن آخرت میں نجات کا سبب بن سکتی ہے، اس لیے چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر مت سمجھو اور زیادہ سے زیادہ میری ویڈیو آگے شیئر کریں تاکہ کیا خبر کون سی نیکی آپ کے کب کام آ جائے۔ اللہ حافظ۔